یہ دنیا ظلم، جہالت اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس دور کے عرب معاشرے میں عورتوں کے حقوق پامال تھے، کمزور دبایا جاتا تھا اور لوگ پتھروں اور لکڑی کے بتوں کو خدا مانتے تھے۔ اندھیروں میں ڈوبی دنیا، ظلم سے بھری سرزمین، انسانیت رو رہی تھی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سول پات دین۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کی جن کی بدولت ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا اور جن کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی، اور وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اور سیرت کی روایات کے مطابق یہ عام الفیل کا سال تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ اٹھ گیا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سوچو ذرا، 6 سال کی عمر میں ماں کا سہارا بھی چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ ترجمہ: کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر سہارا نہ دیا؟ پھر دادا عبد المطلب نے پرورش کی، لیکن 8 سال کی عمر میں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے کفالت کی۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق الامین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اسی دور میں حلف الفضول کا معاہدہ ہوا کہ مکہ میں کسی مظلوم پر ظلم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اور بعد میں فرمایا، اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ اسی زمانے میں حجر اسود کا واقعہ ہوا۔ قریش آپس میں لڑنے لگے کہ اسے کون اپنی جگہ رکھے گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بچھایا، سب سرداروں سے کہا حجر اسود اٹھاؤ، اور پھر اپنے دستے مبارک سے اس کو اپنی جگہ رکھا۔ یوں ایک بڑا فتنہ ختم ہو گیا۔ نبوت کا آغاز۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ لمحہ کائنات کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ مکی دور۔ مکہ میں 13 سال تک ایک ہی پیغام دیا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن کفار نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ریت پر لٹایا گیا، مسلمانوں کو بھوکا پیاسا قید کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا۔ سوچو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلتی ریت پر ہیں، پتھر سینے پر رکھے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک لفظ ہے، احد احد۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ان کی نسل میں کوئی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دیے۔ قرآن پاک نازل ہوا، چاند شق ہوا، پتھر سلام کرتے، کھجور کا تنا رو دیا، اور انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ یہ سب حق کی گواہیاں ہیں۔ مدنی دور۔ پھر ہجرت کا وقت آیا، مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنی، اور بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ غزوات ہوئے، بدر، احد، خندق۔ بدر میں ایمان کی فتح ہوئی۔ احد نے سبق سکھایا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو محفوظ فرمایا۔ اور پھر آیا وہ دن، فتح مکہ۔ وہی لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا آج سر جھکائے کھڑے تھے۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ حجۃ الوداع اور وصال۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا۔ اسی دن یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری مشہور قول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وصال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ امت کے لیے آنسو اور دعائیں۔ اور سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر کون تھی؟ ہم، ان کی امت۔ قرآن پاک کہتا ہے، ترجمہ: تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، تمہاری تکلیف ان پر گراں ہے، وہ تم پر حریص ہیں، اہل ایمان پر نہایت شفیق اور مہربان۔ راتوں کی تنہائی میں سجدوں میں آنسو بہائے اور دعا دی، یا رب میری امت، میری امت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک مخصوص دعا ہوتی ہے اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، ترجمہ: اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آخری ایام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فکر تھی، نماز اور کمزوروں کا حق۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پاک سے تعلق، ہماری سنت کے ساتھ وفاداری، جن کی آنکھیں ہمارے لیے نم ہوئیں، کیا ہم ان کی سنت کے لیے اپنی آنکھیں نم کر سکتے ہیں؟ دینی ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی روشنی ہے۔ یتیمی سے قیادت تک، دکھ سے سکون تک، ظلمت سے نور تک، سب کچھ صرف اسی لیے ہے کہ ہمیں راستہ دکھایا جائے۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھو، اگر ہمیں سکون چاہیے، عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آئیے ہم عہد کریں، جنہوں نے ساری زندگی ہمیں یاد کیا، ہم اپنی باقی زندگی ان کی سنت کے نام کرتے ہیں، کیونکہ سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ایک سنت 5 وقت کی نماز کی نیت لکھیں۔ یاد رکھیں، اصل نیت دل کا عمل ہے، کمنٹس صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے۔